زندگی کے معاملات کو سمجھنا اور ان میں غور و فکر کرنا انتہائی اہم ہے، کیونکہ انسان کے اعمال اور اس کی زندگی کا انجام آخرت کی کامیابی یا ناکامی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی اہم نکتہ بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا فَتَدَبَّرْ هَذَا لِتَعْلَمَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِخَوَاتِيمِهَا وَأَنَّ مَا ظَاهِرُهُ نِعْمَةٌ هُوَ لَذَّةٌ عَاجِلَةٌ قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِلْعَذَابِ وَمَا ظَاهِرُهُ عَذَابٌ وَهُوَ أَلَمٌ عَاجِلٌ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِلنَّعِيمِ۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے۔ جو چیز ظاہراً نعمت لگتی ہے وہ فوری لذت ہو سکتی ہے، جو ممکن ہے عذاب کا باعث ہو، اور جو ظاہری طور پر عذاب ہے وہ فوری تکلیف ہو سکتی ہے، جو ممکن ہے نعمت کا باعث ہو۔ دنیاوی معاملات کا ظاہر ہمیشہ حقیقت کو نہیں بتاتا۔ کبھی بظاہر نظر آنے والی نعمت آزمائش ہو سکتی ہے اور ممکن ہے کہ وہ ہمیں آخرت میں خسارے کی طرف لے جائے۔ اسی طرح بظاہر عذاب یا مصیبت محسوس ہونے والی چیز بسا اوقات ہمیں رب کے قریب کرتی ہے، ہمیں صبر و شکر کی طرف راغب کرتی ہے اور ہمیں برکت عطا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاملات کا ظاہری پہلو دیکھ کر ان پر جلدی نتیجہ نہ نکالے، بلکہ اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا انجام دیکھیں اور ہر حال میں اللہ سے خیر کی دعا کرتے رہیں، تاکہ ہم اس کی رضا اور مغفرت کے حصول میں کامیاب ہوں۔